الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. محترم علماء اور معزز طلباء، یہ جو آیتیں اس موضوع کے لیے منتخب کی گئی ہیں وہ موضوع شاید عام طور پر موضوع نہیں بنتا ہے، لیکن آج وہ ہمارے پاس سب سے اہم موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری راہ کیا ہے. ہماری راہ اہل السنت والجماعہ. جب تک راہ معلوم نہ ہو منزل تک نہیں پہنچ سکتے. منزل تک پہنچنے کے لیے راہ بالکل نمایاں اور واضح، اور یہ راہ دلائل کی بنیاد پر واضح روشن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راہ پر امت کو چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، جس کی راتیں روشن دن کے مانند ہیں، اس میں صرف وہی شخص ہلاک ہوتا ہے جو ہلاکت چاہتا ہے. لا یزیغ عنھا الا ھالک. تو ان آیتوں کا تعلق اسی موضوع سے ہے، جبکہ بظاہر اس موضوع سے ہوتے ہوئے نہیں معلوم ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے والوں میں تفسیر کے تعلق سے، تفسیر کے موضوع پر علماء کے پاس، صحابہ کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کے پاس سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ اونچے مقام پر فائز جو مفسر ہیں وہ ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ان آیتوں کی تفسیر کی ہے. وہ یہ ہے کہ یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ. انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہو جائیں گے. سفید ہو جانے کا مطلب روشن ہو جانا. تبیض یہ جو ہے عام تعبیر ہوتی ہے عربی زبان میں. بیاض جو ہے روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں، جیسے جو ہے حتی یبدو بیاض ابطی، جس میں آتا ہے کہ جو ہے ابط کہتے ہیں بغل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس درجہ ہاتھ کھولتے تھے کہ سفیدی کیا ہے. جب انسان جو ہے ہاتھ ایسے رکھتا ہے تو گویا وہاں پر گویا تاریکی چھا جاتی ہے. جیسے کھولتا ہے تو روشنی چھاتی ہے، تو کہتے ہیں بیاض ابطی. بیاض جو ہے روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. تو یہاں پر جو ہے روشن ہو جانا کا مطلب، سفید ہو جانا کا مطلب روشن ہو جانا ہے. تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کے بالمقابل سیاہ پڑ جانا، تاریک ہو جانا. تاریک ہوں گے کن کے چہرے؟ اہل البدعۃ والفرقہ. یہ اہل السنت والجماعہ ہے کون؟ اس تعلق سے روایتیں بہت سی آئی ہیں، لیکن کسی میں یہ دونوں الفاظ بیک جگہ استعمال نہیں ہوئے. کسی روایت میں
یا تو ہم اہل السنہ ہیں یا ہم اہل الجماع ہیں. یہ دونوں الفاظ ایک ہی روایت میں وارد نہیں ہوئے ہیں کسی جو ہے مستند روایت. یا تو ہم الجماع، ہم اہل السنہ، یا یہ الفاظ آئے ہیں ما انا علیہ واصحابی ہم اہل الجماع. یہ وہ حدیث مشہور حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی تعلق کسی جماعت سے ہوگا. آج کی جو جماعتیں ہم جس کو تحریک کے بارے میں لیتے ہیں، جس کا بھی تعلق جو ہے کسی جماعت سے ہوگا، دینی جماعت سے، وہ ضرور بھی ضرور یہ حدیث سنا ہوا. وہ کیا ہے؟ یہودیوں میں 71 فرقے، نصرانیوں میں 72 فرقے، اور ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے. سب جہنم میں جائیں گے سوائے یہ. وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ما انا علیہ واصحابی. اسی روایت میں ہے ہم اہل الجماع، وہی لوگ جماعت والے ہیں. تو جماعت کا تعلق جو ہے دراصل کس سے ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے صحابہ سے، بڑا گہرا تعلق ہے صحابہ سے. اور اسی طرح ہم اہل السنہ، سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے سنت کا صحابہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں انہوں نے جتنا وقت لگایا ہے، انہوں نے جتنی جانفشانی کی ہے، انہوں نے جتنا جو ہے وقت صرف کیا ہے، اپنی زندگی لگائی ہے، اپنی قربانیاں لگائی ہے، قیامت تک ایسا کوئی گروہ آنے والا نہیں. ان کی فضیلت سے قرآن کے جو ابواب اور جو آیات روشن ہیں. کسی قوم کی فضیلت میں جو ہے اتنی آیات جو ہے وارد نہیں ہوئی ہے. بھلے ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی ہے، بات اور ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً شان نزول جو ہوا ہے جن آیاتوں کا، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی صحابی سے ہے. اگر اس کو حذف کر دیں گے تو قرآن بے معنی، آیتیں سمجھنے سے محروم. آیتوں کا صحیح مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ شان نزول سمجھ میں نہ آئے. بھلے وہ جو ہے تنقید پر نازل ہوئی ہو، اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہو، تعبیر کے لیے نازل ہوں، یا اور بحث ہے، لیکن تعلق ہے صحابہ سے، ہے تعلق صحابہ سے. وہ جو ہے تعلق کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، اس سے بحث نہیں کرتے، لیکن ہے تعلق ان کا صحابہ سے. اور تعریف میں بالکل واضح الفاظ تو ایسے الفاظ ہیں جو سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ یقینی طور پر ہم کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یقینی طور پر ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے بات کہ یہ تمام صفات کا کوئی شخص حامل ہے. یہ گارنٹی دے رہا ہے قرآن. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. توبہ کی جو ہے کھلی سند یہ کسی کے لیے نہیں سے صاحب. ان کا جو مقام ہے اس تعلق سے ہمارا جو مسلک ہے وہ یہ کف لسان. ہمارا مسلک اس تعلق سے ان کے جو مشاجرات ہوں گے، جو بھی جھگڑے ہوں گے، جو کچھ بھی ہوں، ہمارا پاس جو ہے اس کا مسلک کف لسان کا ہے. تاریخی حیثیت سے جو بھی روایتیں آتی ہیں اپنی جگہ، کوئی مورخ تنقید کرتا ہے کرنے دیجیے، کوئی شخص جو ہے کچھ کہتا ہے کرنے دیجیے، لیکن ہم جو ہے وہ مقام پر نہیں ہیں، اس حیثیت میں نہیں ہیں، وہ پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے خلاف بھی کچھ جو ہے کلمات ادا کر سکیں. یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. ہمارا مسلک کف لسان کا ہے. تو وہ جو ہے سنت میں سب سے زیادہ آگے ان کے تعلق سے اس پر آتے ہیں. اعمقهم علما اقلهم تکلفا. اعمقهم علم میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ گہرے. تکلف بالکل بے تکلف. خود ہمارا رسول کیا نہیں تھا؟ تکلف نہیں تھا. قل لا اسألكم علیہ من نذر وما انا من المتکلفین. خود ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم متکلف نہیں تھے. صحابہ انہیں سے تربیت پائے ہوئے متکلف نہیں تھے. سب سے زیادہ جو ہے تکلف کرنے والے عاجم ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ روکا ہے کہ عجم کی اتباع سے. ہمارے اندر جو ہے عجم جیسی صفات ہیں. یہ عجم کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑیے. یہ کیوں کہ عرب سب سے زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، اور اس پہ ہمارا رسول آیا تو اور بے تکلف ہوئے. جنہوں نے قیصر و کسریٰ سے دوسرے جو ہے
مقامات کے سفر سے جو تکلفات اپنے اندر قبول کر لیے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑا، کیونکہ ہمارا رسول بے تکلف تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ سنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اتباع کرنے والے، جماعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط وہ صحابہ کا گروہ ہے، جس کی وضاحت آپ صاحب نے خود کی ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ اور ایک اور روایت میں آپ صاحب نے فرمایا کہ تم آگے دیکھو گے کہ میری امت جو ہے تفریقے میں پڑ جائے گی، اس وقت تم کو کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ فرمایا کہ میری سنت، خلفاء راشدین کی سنت، دونوں ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، بظاہر چونکہ مختلف نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس کی تفریق کی ہے، ورنہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ ان چاروں کے عہد میں جو ان خلفاء نے کام کیے ہیں وہ سنت سے سرے منہ مختلف نہیں تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر مستقل بحث کی ہے، خلفاء راشدین کا جو مسلک ہے وہ عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے، آپ کی جو راہ ہے وہ عین صحابہ کی راہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ میں ان سے راضی ہوں۔ رضا کی نسبت جو ان کی طرف کی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، راضی ہو گیا پورا کام ختم۔ عام طور پر جو ہے لوگ ان پر تنقید کرنے کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں، خیر بھائی ان کا تو معاملہ ہو ہی گیا، افسوس کی بات ہے کہ آپ کا معاملہ نہیں ہو، غلط بات ہے کہ ایسی ہستیوں کے تعلق سے قلم چلائے، زبان چلائے، بعد میں کریں گے ان کا معاملہ ہو ہی گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا معاملہ نہیں ہوا، ان کے تعلق سے گارنٹی ہے، آپ کے تعلق سے کچھ نہیں ہے۔ تو سنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اقرب الی السنہ، سب سے زیادہ اقرب الی السنہ واقوی من حیث الجماعہ وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ قریب نسبت رکھنے والے سنت سے وہی لوگ ہیں، جبکہ ہماری اصطلاح میں تعریف میں سنت اور ہے، فقہ میں سنت اور ہے، لغہ میں سنت اور ہے، اور ہمارے پاس آج معاشرے میں سنت اور ہے۔ اس کو تو مت پوچھیے کہ معاشرے میں سنت کیا ہے، مٹھا کھانا سنت، ہاں کھانے کے بعد نمک کھانا سنت، تمام وہ سنت عادیہ اور سنت مندوبہ جو ہمارے پاس سنتیں بنی ہوئی ہیں، جو سنتیں جو ہیں مطلوب ہیں، مقصود ہیں، وہ سنتیں پوری غیر۔ لغہ میں سنت کہیں گے طریقے، حدیث نے خود بھی جو ہے اس کا استعمال کیا ہے، من سن سنتا حسنتا فله اجرہ واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئۃ فعلیہ وزرہ ووزر من عمل بها۔ جس نے کوئی راہ نکالی اسلام میں، ایسی راہ جو نیک ہو، سنتا حسنہ فلہ اجرہ واجر من عمل بها، نئی راہ نہیں ہے، نئی راہ نہیں ہے، کہیں جو ہے کسی کو گمان نہ ہو کہ نئی راہ ہے، راہ نئی نہیں ہے، راہ وہ راہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، لیکن اسے بتائیے راہ کیا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ اسلامی تعلیمات کے لیے جیسے آج راہیں بند ہو گئی ہیں، کسی نے کسی مسجد میں حلقہ قائم کیا تعلیم کا، سنت حسنہ ہے، جیسے صحابہ کے دور میں جو ہے حلقے قائم ہوتے تھے صاحب مسجد، آج تو نظام بالکل ناپید۔ ایسے وقت میں کوئی شخص مسجد میں جو ہے حلقہ قائم کرتا ہے، سنت حسنہ ہے۔ ویسے ہی بدماشیوں کے لیے کلبس نہیں تھے، کسی نے کلب قائم کیے راتوں میں عیاشی کے لیے، بدماشیوں کے لیے، سنت صحیح ہے، نئی چیز نہیں ہے اسلام میں، وہ چیز جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، طریقہ بتایا اس نے کیا کرنا ہے، سنت حسنہ، من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرہ واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئۃ فعلیہ وزرہ ووزر من۔ یہاں پر سنت اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، یہاں پر سنت اصطلاحی معنی میں ہے، لغوی معنی میں ہے، طریقے کے معنی۔ قرآن بھی اس کا استعمال کیا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہاں پر کیا ہے، طریقہ الہی، سنت الہی، عادت الہی، اس کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اور معنی ہے جو شریعت میں مقصود نہیں ہے،
شریعت میں مقصود کیا ہے؟ سنت اسے کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہ افعال ہوں یا اقوال ہوں، یا جو ہے آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اس کو آپ نے خاموشی سے اقرار کیا ہو، جسے ہم یا تو کہیں گے عملی یا قولی یا تقریری، فعلی کہیے عملی کہیے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ تین جو ہے، ان تینوں پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے فقہی اصطلاح۔ شریعت میں مقصود ہے، شریعت میں مقصود ہے۔ ان تعریفات کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ مضبوط ہے سنت میں صحابہ ہی، خواہ ہم شریعت کے اعتبار سے تعریف کریں، خواہ ہم لغت کے اعتبار سے تعریف کریں، سنت پر چلنے والی اگر سب سے پہلی جماعت اگر ہے، مضبوط اگر ہے، آپ کی جو بھی بات کہی ہوئی ہو یا آپ کا بتایا ہوا کوئی بھی طریقہ ہو یا آپ کے سامنے کوئی بھی چیز جو ہے ایسی ہوئی ہو جس پر آپ نے نکیر نہ کی ہو، اس پر عمل کرنے والی سب سے پہلی جماعت، سب سے زیادہ قابل جماعت، سب سے زیادہ مضبوط جماعت صحابہ کی ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے تابعین کا، اس کے بعد درجہ ہے تابعین کا۔ یہ ہے معیار۔ اسلام میں علماء نے ان تینوں ادوار کو معیار بنایا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوهم عرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم وخير القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ سب سے زیادہ بہتر دور میرے اور میرے صحابہ کا ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا ہے، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا ہے۔ یہ تین درجے ہیں، صحابہ، تابعین، تابعین۔ امام مالک نے جو روایت نقل کی ہے موطا میں، اس میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دیکھا ہے، مجھے دیکھے ہوئے شخص کو دیکھا ہے، مجھے دیکھے ہوئے کے دیکھے ہوئے شخص کو دیکھا ہے، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے۔ تو ایسی کئی ایک روایتیں آئی ہیں جس میں یا تو جنت کی بشارت ہے ان کے لیے یا دوزخ نجات کا جو ہے پروانہ ہے ان کے لیے۔ تو اس صورت میں اس دور کے جو علماء، اس دور کے پختہ محقق، اس دور کے مانے ہوئے جو علماء ہیں، انہوں نے جو راہ اختیار کی ہے وہ امت کے لیے شاہراہ ہے اسلام ہے۔ یہ سب سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس دور میں جو فتنے ہوئے ان سے علماء محفوظ ہیں، خواہ صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، خواہ فتن جو ہے سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ان تمام فتنوں سے اہل علم کا طبقہ محفوظ تھا۔ اور یہ ایسا کارنامہ ہے جس کی بشارت اللہ کے رسول نے ایسی دی ہے کہ قیامت تک یہ گروہ جو ہے برابر چلتا رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم او من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم غالبون الظاہرون۔ یہ لوگ جو ہے ہمیشہ غالب رہیں گے حجت اور دلائل کی بنیاد پر، ہمیشہ جو ہے لوگ سب پہ فوقیت رکھیں گے، خواہ وہ ایک شخص بھی ہو تو وہ ایک جماعت کی حیثیت رکھے گا، جس میں آتا ہے کہ اگر تم حق پر ہیں تو تم ایک جماعت ہو، اگر تم ایک تنہا ہو تم ایک جماعت ہو۔ ہم لوگ جماعت کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیشہ، یہ جماعت کہاں ہے؟ جماعت کہیں نہیں ملتی۔ یہ جماعت سے مراد جو ہے اتباع کرنے والے شخص، اتباع کرنے والے جو بھی اشخاص ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے انقلابات آئے لیکن یہ گروہ اپنا کام برابر کرتا رہا۔ علم یہ جو چیز ہے کبھی جو ہے پورے تاریخ اسلام میں رکنے والی چیز نہیں تھی۔ فتنے برابر جو ہے آج بھی دیکھیے کیسے فتن کا دور ہے، ایک طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ایک طرف سے کھتیاں کسی جا رہی ہیں، گستاخان رسول کی جو ہے روزانہ کیا ہے نعرے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو کام علماء کر رہے ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں، برابر کیے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو ایسے ہی صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین، فقہاء کرام اور جو ہے جو لوگ عملی میدان میں تھے، جو لوگ جو ہے باقاعدہ مستند تھے، ان کے اندر جو ہے کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی شبہات کا جو ہے وہاں پر کوئی گنجائش نہیں تھی۔
یہ لوگ جو ہے ہماری پوری امت کے لیے مستند ہیں. تو ان 3 ادوار میں جو کام ہوا ہے وہ کام اسلام کے لیے دلیل ہے. ان 3 ادوار میں جو کام نہیں ہوا ہے وہ اسلام کے لیے دلیل ہے. یہ میرا بنایا ہے علماء نے. وجہ کیا ہے؟ احادیث میں ان کی تعریف آئی ہے, احادیث میں ان کی سند آئی ہے, احادیث میں جو ہے ان کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے, احادیث میں ان کے لیے دوزخ کی نجات کا ذکر آیا ہے, جس کی وجہ سے علماء نے کیا کیا, ان کو معیار بنایا. یہ 3 ادوار, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. دراصل کیا ہے, تابعین, تبع تابعین, صحابہ, یہ تینوں رسول کے متبع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں ایک ہی ہیں, صرف ادوار کے اختلاف سے کیا ہو گیا ہے, فضیلت میں کمی آ گئی ہے. صرف ادوار, جیسے جیسے آپ سے بعد ہوا, جیسے جیسے آپ سے دوری ہوئی, ویسے ویسے ان کی فضیلت کیا ہوگی, کم ہو گئی. ورنہ اتباع میں تینوں ایک ہی ہیں, فضائل میں تینوں مختلف ہیں, مناقب میں تینوں مختلف ہیں. اب ان کا جو دور ہے یہ دور ہمارے لیے دلیل ہے. تو اہل السنہ سے مراد صحابہ ہیں, ومن تبعہم بإحسان میں تابعین اور تبع تابعین. ومن تبعہم بإحسان, جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اتباع کی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تابعین, تبع تابعین. اس کے بعد الادنا فالادنا اور الافضل فالافضل جو بھی کہیں. یہ 3 ادوار ہیں, یہ لوگ اہل السنہ ہیں. والجماعہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل جو ہے آج ہمارا موضوع جو ہے الجماعہ. عام طور پر جو ہے ایک تو روایت ہے جو میں نے ابھی بیان کر رہا تھا, 73 فرقہ والی روایت, کئی جو ہے اسناد سے آئی ہے, وہ کئی طرق سے آئی ہے. دوسری جو ہے بات وہ ہے جہاں پر جماعت کی فضیلت آئی ہے, علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ. اب آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. من فارق الجماعہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. من مات وليس في عنقه بیعہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جتنی روایتیں آئی ہیں, ہم مانا روایتیں ہیں تقریباً, ان روایتوں میں جماعت کا لفظ عام استعمال ہوا ہے. ید اللہ علی الجماعہ, یہ الجماعہ ہر جگہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے, ہر جگہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. آج کے دور میں جب جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی تحریک ہے, یا تو وہ تبلیغی جماعت ہے, یا وہ جماعت اسلامی ہے, یا وہ جماعت اہل حدیث ہے, یا وہ جماعت اہل قرآن ہے, یا وہ جماعت اہل قرآن و حدیث ہے, یا وہ جماعت توحید ہے. کوئی نہ کوئی تحریک کا تحریک جو ہے ذہن میں آتی ہے جب جماعت کا نام لیتے ہیں. اور ہر جماعت والا جو ہے یہ حدیث پیش کرتا ہے, کہتا ہے کہ جماعت سے نکلیں گے جاہلیت کی مت کریں گے. ہمارے شیخ کے ہاتھ بیعت نہیں کریں گے, جاہلیت کی مت کریں گے. یہ جو ہے یہی بنیاد ہے, احادیث بنیاد ہے. تبلیغ جماعت والا کہتا ہے کہ اگر یہاں سے نکلیں گے جاہلیت کی مت کریں گے. جماعت اسلام والیہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے جاہلیت کی مت کریں گے. اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے جاہلیت کی مت کریں گے. ارے کتنے جاہلیت کی مت پڑے گا اگر ان تینوں جگہ سے نکلے گا؟ موت تو ایک ہی ہے. تینوں جماعت سے اگر داخل ہو کے نکل گیا اور 3 موتیں مشاہد پڑے گا. یہ جماعت, لفظ جماعت کا غلط استعمال. یہ سب تحریک وجود میں آئی ہے 1924 کے بعد, جب سے خلافت ختم ہوئی. خلافت ختم ہونے کے بعد اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں. انہی کوششوں کا نتیجہ ہے جماعتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. خلافت جب تک تھی اس وقت جب بھی جس محدث سے چاہیے آپ حدیث پڑھیے, یا جس شخص سے چاہیے آپ حدیث پڑھیے, جماعت کا مطلب ہوگا خلافت. حقیقت میں یہ تمام احادیث خلافت کی فضیلت کے لیے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آئے دعویٰ کرے کہ میں زیادہ مستحق ہوں خلافت کا,
میرے ہاتھ بیعت کیجیے، جبکہ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ یا وَأَمْرُكُمْ جَمْعٌ، جبکہ تم ایک دوسرے آدم متفق ہو چکے ہو، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وہ کوئی ہو قتل کر دو، کائنًا مَنْ كَانَ۔ ہم یہ دیکھیں گے کس نسل سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس گروہ سے ہے، کس جماعت سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کائنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دو، آپ کوئی ہو۔ اب یہاں پر تو ووٹنگ ہو رہی، ایک شخص کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے کے بعد 5 سال ہو گئے تو اب خدشہ ہے اسے پھر آ رہا ہے انڈیا۔ یہ کیا ہے؟ مختلف قسم کے جاہلوں کو جھانسے دے کر جو ہے پھانس رہے ہیں۔ اب اس کا تعلق ہے کس سے؟ عوام کا، عوام جا رہی ہے، یہ حدیثیں سناتے ہوں دھاک بیٹھ کر، اب باہر نکلنے کو خوف ہے اسے، کہیں ظاہر ہوتا مرے ہو۔ ہر جماعت تقریباً جو ہے یہ اجازت دیتی ہے، ایک تو یہ ہے، دوسری وہ حدیث ہے، سب کہتے ہیں کہ جماعت صرف ہم ہے، باقی جو فرقے ہیں، اس حدیث کی بنیاد پر۔ کون سی حدیث؟ ستفرق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ ہم الجماعہ ہم من علیہ واصحابہ، جو حدیث آتی ہے اس میں کیا ہے، سب جتنی جماعتیں ہیں کہتی ہیں کہ صرف ہم جائیں گے، الفرقۃ الناجیہ والطائفۃ المنصورہ، سب ہم ہیں، باقی سب جتنی جماعتیں ہیں تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان سے نجات دی، ہر جماعت میں رہا ہوں، تبلیغی جماعت میں ایک عرصہ گزارا ہوں، جماعت اسلامی میں ایک عرصہ گزارا ہوں، اور سم میں SIM میں اس میں ایک عرصہ گزارا ہوں، اہل حدیث میں تو پکا لفظ بنا ہوا تھا، ہاں وہاں پہ ایک عرصہ گزارا ہوں، ہاں تقریباً جتنی جماعتیں ہیں آج بڑی بڑی، سب میں ایک عرصہ گزار کے آیا ہوں، سب میں ایک چیزیں سنا ہوں، کوئی بات جو ہے یہاں سے سنی وہاں سے جو ہے کہہ دی، یہ بات نہیں ہے ہمارے پاس، جب تک ہم دیکھتے نہیں یا کم از کم اپنے کان سے سنتے نہیں، براہ راست ہم نہیں۔ تقریباً ہر جماعت جو ہے ان روایتوں کو پیش کہتی ہے کہ ہم ایک کے حق پر ہیں، ہم ایک ہی جنت میں جائیں گے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جماعت سے باہر نکلیں گے جاہلیت کی مت پڑے، یہ ہے دھاک بیٹھی ہوئی عوام پر غلط رہنمائی، یہ ہے دھاک جو بٹھائی گئی ہے۔ اب اس میں وہ جو روایتیں آئی ہیں جس میں یہ آ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس جو ہے 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک کسی کو امیر بنا لو سفر میں، وہ سفر کے لیے خاص ہے، اس کا تعلق اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو سفریں جب یہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، ایک امیر، اس کی ویسی ہی اطاعت ہوتی ہے جیسے کیا ہے، من اطاعنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی دخل الجنہ۔ ہاں ویسی اطاعت ہوتی ہے، حالانکہ وہاں پر امیر کا مطلب اور ہے، یہاں پر امیر کا مطلب اور ہے، یہاں تک کہ پیشاب بھی جاتا ہے تو کچھ سے بغل نہیں جاتا ہے۔ یہ حالت ہمیں دیکھی ہے، یہ حالت ہمیں دیکھی ہے، ایسے ہی جو ہے ہوا میں نہیں پھینک رہے، یہ حالت ہم نے دیکھی ہے۔ یہ کیا ہے، دھاگ ہے انہی احادیث کے ذریعے دین میں غلط رہنمائی۔ یہ جماعت کا لفظ خالص استعمال ہوگا خلافت کے لیے، خلافت مراد ہے۔ جتنی شرحیں لکھی گئی ہیں اس کی، آپ جس شرح چاہے فالو کیجیے، دھوکہ نہیں ہوگا۔ متقدمین کی ہوں، بشرط ہے کہ متقدمین کی ہوں، اور جس کے ہاتھ میں جو ہے امارت نہ ہو، خلافت نہ ہو، حکومت نہ ہو، اس کے لیے جو ہے کیا ہے، یہ جو خلافت کی بیعت ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہاں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک امیر اور دوسرا امام۔ ایک ہے امیر المسلمین، دوسرا ہے امام المسلمین۔ یہ دونوں الفاظ خلیفے کے لیے ہیں، یہ دونوں الفاظ خلیفے کے لیے ہیں۔ یہ 2 الفاظ سے ہم جو ہے پھر یہاں پر کیا دھوکہ کھاتے ہیں، ایک ہے امام ہمارا 5 وقت نماز کا، دوسرا ہے امیر ہمارا جماعت کا۔ ان دونوں کی خلاف ورزی مراد ہوئی ہے، جبکہ ہے نہیں، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان روایتوں کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ پریشان ہے کہ تبلیغی جماعت والا اتنا متنفر ہے جماعت اسلامی سے، کافر کہنے کو کم نہیں ہے۔
اور جماعت اسلامی والا دیکھتا اور رہا تھا اس سے اور بھاگ گیا تھا، ارے جاہلوں کی ٹولی ہے، چلو بھاگو۔ اور یہ دونوں سے بڑھ گئے اہل حدیث، مت پوچھے، فتویٰ ڈالنے میں ان سے زیادہ ہمارا کوئی نہیں ملے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تفرقہ کیوں آیا جبکہ سب دین کا کام کر رہے ہیں؟ سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، دین کی نشر و اشاعت، قرآن و حدیث کی تعلیم، اور یہ بغض دلوں میں، یہ تفرقہ انہی آیتوں کی وجہ سے جو جماعت کی ہے، جو روایتیں جوڑنے کے لیے آئی انہی روایتیں تم توڑ رہے ہو۔ یہ دھاگ بٹھائے گی عوام، یہ دھاگ جب تک یہ نہیں ٹوٹے گی، یہاں تک کہ میں نے جو ہے تنظیم اسلامی میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ میں چونکہ جماعتوں کے اعتبار سے وہ جماعت یہاں پر بہت کم ہے، لیکن کام کرنے میں جو ہے کچھ حساس قسم کے لوگ ہیں جو ہے اقامت دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تنظیم اسلامی والوں سے بھی جو ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، بھلے ان سے ہمارا کچھ قریبی تعلق نہیں رہا، لیکن کیسٹیں اور جو ہے ان کا لٹریچر ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ جماعت یہاں کی نہیں ہے، پاکستان کی ہے۔ جیسے جماعت المسلمین بھی ایک جماعت ہے جن سے ہمارا تعلق رہا، ہمارے جو ہے کچھ طلباء میں جماعت المسلمین کے طلباء بھی تھے جنہوں نے پھر اپنا مسلک جو ہے چینج کیا، پھر صحیح توبہ کیے، وہ لوگ صحیح بنے، ان سے بھی جو ہے کافی ہماری لیجے ہوئی اور ان کو دلائل قائم کیے گئے، اور جو ان کو آنا تھا آ گئے، جن چلے جانا چلے گئے، دو ہی رائے ہیں، یا اندر یا باہر۔ جو باہر ہونا ہے باہر ہو گئے، جو اندر آنا ہے اندر آ گئے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان سے ہمارا تعلق رہا ہے، سب میں ہم نے دو روایتیں خصوصاً سنی ہیں، یہ جو ہے وہ 73 فرقوں والی روایت، جماعت کی فضیلت والی روایت۔ اب وہ فرقوں میں کیا ہے؟ وہ فرقے مراد ہیں عقائد، وہ فرقے مراد ہیں عقائد میں بڑی تفصیل ہے اس کی، 1 گھنٹے میں یہ چیز حل ہونے والی نہیں، 1 گھنٹے میں یہ چیز حل ہونے والی نہیں۔ ارکان ایمان کے 6 ارکان ہیں، ہر ایک کے 2 فرقے ہیں، اور ہر فرقے میں 6 جماعتیں ہیں، 72 ہو گئے، وہ مراد ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اشارے بھی کافی ہو جائیں گے۔ وہاں پر جتنی جو ہے باتیں آئی ہیں وہ سب عقائد کی آئی ہیں۔ اسی تعلق سے میں یہاں پر جو ہے اور دلائل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اختلاف و افتراق کا ذکر آیا ہے، ان میں عموماً جہاں پر دین کا استعمال ہوا ہے وہ دین سے مراد عقائد ہے۔ دین کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے، دین کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک ہے مالک یوم الدین، جزا کے معنی، بدلے کے معنی، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں روز جزا کا مالک۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نظام زندگی کے معنی۔ لا اکراہ فی الدین، عقائد کے معنی، عقائد میں کوئی زبردستی نہیں، زور نہیں، مانے گا ٹھیک ہے، نہیں مانتا جزیہ دے، یا پھر مقابل ہو جا، دو میں سے ایک راہ ہے، تیسری راہ یا تو مان، سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے، نہیں تم بتوں کی پرستش کرو یہ گا جزیہ پہ کرو، یہ بھی نہیں چلو قوت آزمانی بالمقابل ہو جائے۔ مسلم کی روایت دیکھیے کتاب الجہاد میں، دوسری روایت ہے بہت طویل ہے، اس میں آپ نے 3 طریقے جو ہے برابر اپنے امیروں کے لیے تلقین کرتے تھے۔ جب تم جاؤ گے تو دعوت دو ان کو، فوج کے ساتھ، تنہا نہیں، ہاں ہمارے بہت دعا تنہا نکلتے ہیں، وہ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ ہاں فوج کے ساتھ جاؤ، دعوت پیش کرو، سامنے قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ، نہیں تو ان سے جزیہ پہ کرنا ہے، نہیں پھر آؤ شیطان کی اور خدائی تو عطا کرے۔ تینوں میں سے کوئی تیسری چوتھی راہ نہیں، یہ 3 چیزیں۔ اب یہ 3 چیزوں سے بالکل وضاحت ہو گئی کہ راہ کیا ہے ہمارے پاس۔ عقائد میں زبردستی نہیں، جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ قرآن جو ہے جہاں جہاں دین کا لفظ کے ساتھ تفرقہ کا استعمال کیا ہے یہی مراد ہے وہاں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے،
انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. کیا ہے؟ یہی عقائد ہے. آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح دین ہی کے معنی میں العلم استعمال کیا ہے قرآن اس اہل کتاب کے لیے. وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہاں پر وہی علم ہے جو علم جو ہے عقائد کا ہے. رسول کو وہی علم ہے, اسی کو جو ہے دین کہتا ہے قرآن. یہ دونوں مترادف الفاظ جو ہے برابر استعمال ہوتے رہے, جبکہ جو ہے دونوں مختلف ہیں پہلو اس کی. لیکن کیا ہے, دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے عقائد کے لیے, ایمانیات کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تفرقہ ہوا ہے, یا تو یہودیوں نے کیا ہے تفرقہ, یا نصرانی ہے کہ کوئی جماعت تھی نہیں. جماعت کہاں تھی وہاں؟ آج وہ تمام آیتیں ہم کہاں فٹ کرتے ہیں اپنی جماعتوں پر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ میں نہ پڑھو. کون پڑھے؟ آپ پڑھے, ہم کہاں. یہ تفرقہ جو ہے کون سا تفرقہ ہے؟ عقائد کا تفرقہ ہے. یہودی بن جانا, نصرانی بن جانا, مجوسی بن جانا, صحابی بن جانا, یہ تفرقہ ہے. ورنہ وہ سب جماعتیں تھی نہیں. یہ تمام جماعتیں 20ویں صدی کی تھے. اس سے پہلے کوئی جماعت, سب سے بڑی جماعت جو فتنہ برپا کی تھی 1900 میں, یہ 1900 میں قادیانیت ہلاکت اختیار پوری ہندوستان کی سرزمین میں, بلکہ ہندوستان ہی کیا پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا 1900 میں. وہاں سے جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہو گیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے قوت سے بھی جو ہے کام کیا, کچھ لوگوں نے نصیحتوں سے کام کیا, کچھ لوگ تعلیمات کے ذریعے کام. بہرحال مختلف شکلیں تھیں. مقصود سب کا یہ تھا کہ جو ہے اسلام کی سربلندی ہو, مسلمان ہوش میں آئے, ان کے اندر اسلام کا شعور آ جائے. سب کا مقصود یہی تھا. لیکن بالآخر کیا ہو گیا, ہر ایک جماعت بن گئی اپنی, اور اس پر قرآن و حدیث سے دلائل, ایسے دلائل کہ باہر نکلے گا کافر بن جائے. فرمانا میں جاہلیہ مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا. جب تک یہ تصور نہیں ٹوٹے گا ہمارے اندر سے, اس وقت تک اتحاد ناممکن ہے. جب تک جو ہے ان اصطلاحات کی صحیح جو ہے تشریح نہ ہو, توضیح نہ ہو, اس وقت تک جو ہے ہمارے اندر اتحاد نہیں بنا ہو. جب تک ہم جو ہے ہمارے متبع با کو جو ہے کسرانی ہے, بولنے میں آپ کو شاید سنائی دے رہا ہے, متبع دوسرا جو حوالے کر دیتا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین صحابہ, اس راہ کی پیروی نہیں کریں گے ہم. انہوں نے قرآن و حدیث سے جو معنی لیے ہیں وہ معنی ہم نہیں لیں گے, اس وقت تک ہمارے اندر سے تفرقہ ختم نہیں ہوگا. یہ ہی شکل ہے, شکل یہ ہی ہے. وہ شکل یہ کہ صحابہ نے قرآن کے جو معنی لیے ہیں وہی معنی ہم لیں. اس سے افضل تفسیر نہیں ہے تفسیر قرآن بالقرآن بالسنہ کے بعد. تفسیر قرآن بالقرآن اور بالسنہ کے بعد صحابہ کی رائے سب سے افضل ہے. جب اختلاف ہو جائے تو پھر دلائل دیکھیں گے, جب اختلاف نہ ہو وہ افضل ہے. اس پر تو متفق ہے تقریباً. بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے, لیکن تقریباً علماء اس پر متفق ہیں کہ جب اختلاف وارد نہ ہو صحابہ سے, بھلے وہ ایک رائے کیوں نہ ہو, ہم قبول کریں گے, ہماری رائے سے افضل ہے. ان کی راہ اگر ہم اپنائیں گے تو یہ اختلافات خود کو ختم ہو جائیں گے. اختلافات کی جو ہے گنجائش ہمارے پاس حقیقت میں نہیں ہے. ہم نے خود انہی روایتوں سے, انہی آیتوں سے جو ہم کو جوڑ رہی ہے, ہم نے جو ہے امت کو توڑ کر رکھا. اس کے بجائے اگر ہم احتراز کریں ان الفاظ سے جماعت کے تو بہت اچھا ہوگا. ہم کہیں گے اس کو تحریک و تنظیم, تصور نہیں آئے گا اس کو. تنظیم کہیے, اس تحریک کہیے, اس حرکہ کہیے, حرکت الاسلامیہ. جماعت مت کہیے. یہ سب دین ہے لفظ جماعت کی. ہماری جماعت میں, ہماری جماعت میں, ہماری جماعت میں. ارے اپنی جماعت ہے کیا؟ اسی سے لفظ نکالے ہیں بعض لوگوں نے جمعیت. شاید ان کو جو ہے اس کا احساس ہوا ہو یا کوئی اور مقصد ہو, اللہ اعلم. لیکن جو ہے
مشتق ہے اسی سے، جمع یجمع جمعا سے، مشتق مادہ اس کا وہی ہے۔ اب وہاں سے کیا ہے، جوڑنا بہت آسان ہے، انہی روایتوں کو انہی احادیث کو جوڑنا بہت آسان ہے۔ ارے جماعت جمعیت سب ایک ہے جی بولتے ختم، جانے ہو گیا۔ جو عربی سے واقف نہیں ہے ان کیا معلوم کہ جماعت کیا ہے، جمعیت کیا ہے۔ اب جو ہے امت میں تفرقہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جماعتوں سے ہے، جماعتوں کی اس دین سے ہے۔ جماعتیں بھلے شروع ہوئی ہوں گی بہت ہی اخلاص کے ساتھ، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، کوئی مقصد ہوگا نہیں مقصد، لیکن آج جو عوام کے اندر جو چیز پلائی جا رہی ہے خطرناک ہے۔ جب تک ہم یہ عوام کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے کہ یہ جو ہے اس کے لیے نہیں ہے جس کے لیے آپ تصور کر رہے ہیں، بلکہ وہ اور ہے، یہ اور ہے، اس وقت تک جو ہے وہ کیا نہیں ہے، ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوگا، جماعت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے ان تمام جماعتوں کو اس طرح جو ہے ہم تصور کر لیں کہ کسی میں رہنا نہیں تو آخر کرے کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مجتمع نہ ہو جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے غلط الفاظ، غلط اصطلاحات نہ سنائیں، اسلام کی اصطلاحات کا غلط معنی نہ کہنا ہے، غلط تشریح اور توضیح نہ کریں، گنجائش رکھیں۔ اس لیے علماء نے یہ کہا ہے جماعت میں رہنا ضروری ہے وہ جماعت جو عقائد کے لحاظ سے اقرب الی الصحابہ ہو، جو جماعت اقرب الی الصحابہ ہوں گی وہ اقرب الی الحق ہوں گی۔ جس جماعت کا یہ دعویٰ ہو کہ ہمارے عقائد بالکل صحیح ہیں، عقائد میں بالکل ہم کیا ہیں، صاف ہیں، مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، ایسی جماعت کے ساتھ رہنا۔ لیکن وہاں بھی کوئی غلطی دیکھیں گے تو وہاں پر برابر کیا کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے۔ تو جماعت کے اعتبار سے علماء نے یہ کہا ہے کہ خلافت تو نہیں ہے آج، لیکن اعتقاداً سب ایک جماعت ہے، جو صحابہ کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جسمانی حیثیت سے مجتمع نہیں ہے ایک جگہ، لیکن اعتقاداً سب جو ہے مجتمع ہے ایک اعتقاد پر، وہ صحابہ کا اعتقاد ہے۔ جو اس پر مجتمع ہے وہ جماعت ہے، اور یہی شکل جو ہے آج کی دوسری شکل ہو سکتی ہے جو علماء والعقائد نے بتایا ہے۔ علماء والعقائد نے بتایا ہے کہ اگرچہ آج عملاً خلافت قائم نہیں ہے، خلافت کیا، جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ حکومت بھی اسلامی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج، کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت اور ہے، اسلامی حکومت اور ہے۔ ہاں یہ تو ہے، جن کے بعد پاپولیشن جو ہے 7% مسلم ہے، 7%، جہاں پر ہندو، یہودی، عیسائی 1% بھی نہیں ملیں گے۔ ایسی حکومتیں بھی آنے جا رہی ہیں، اسلامی جا رہی ہیں، جہاں پر جوا، شراب، سٹہ بازی، ہاں شراب نوشی، زنا، فحش کاری، ہر چیز عام، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چند حدود کا قائم کر لینا، چند چیزوں کو جو ہے اپنا لینا، وہ اسلام نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے اسلام، اس پر ہے تو ہم کہیں گے اسلامی، نہیں ہے تو کہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ بہرحال یہ کافروں کی حکومت سے افضل ہے، کافروں کی حکومت سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پھر جو ہے مسلمانوں کی حکومتوں میں پھر دوسری مسلمانوں کی حکومتیں افضل ہوں گی، ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسلم بات ہے کہ کافروں کی حکومتوں سے مسلمانوں کی حکومت افضل ہے۔ لیکن عجیب بات ہم یہ سن رہے ہیں وہاں پر کہ آپ کی حکومت اچھی ہے، کہاں؟ ہاں یہ سعودیہ ہے، کویت ہے، یہ امارات المتحدہ ہے، یہ شام ہے، مصر ہے، یمن ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کی حکومت اچھی ہے، کیسے بدمعاش سن کے۔
ہم جو ہے کافروں کی حکومت میں اپنی جان کی حفاظت نہیں ہے یہاں پر، اپنے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے یہاں پر، جب چاہے دن دھڑے حملے ہو رہے ہیں ہم پر، ہم خائف ہیں یہاں پر، کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت اچھی ہے. کیا مطلب؟ کفر پسند ہے ان کو اسلام کی بنی سے. یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو آج ہم کو جو ہے سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ جماعت کی شکل کیا ہوگی. جماعت کی شکل یہ ہوگی کہ اعتقاداً جو شخص صحابہ کے اعتقاد سے متفق ہوگا، اس کا اعتقاد وہی ہوگا جو صحابہ کا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، تو وہ شخص جو ہے اس جماعت سے جڑا ہوا ہے، بھلے عملاً وہ جو ہے جسمانی طور پر کسی جماعت میں جانا ہے. اگر یہ تصور آ جائے سب کے پاس اصلاح کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی یہ دیکھے گا کہ میں سنت پر ہوں نہیں ہوں، یہ نہیں دیکھے گا کس جماعت میں ہوں. اب یہ بھوت ایسا سوال ہے کہ ہماری جماعت سے زیادہ حق پرست جماعت کوئی ہے نہیں، ہر جماعت کا ایک دعویٰ، جبکہ ہر جماعت میں جو ہے نقائص ہے، ہر جماعت میں جو ہے کمزوریاں ہیں، ہر جماعت میں جو ہے نقصانات ہیں. ان کمزوریوں کو، ان نقائص کو یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عین اسلام، جہالت کی وجہ سے. یہاں پر دو چیزیں ہیں، اگر سمجھ لی جائے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلہ ہو جائے. اشخاص کو قرآن سے درست کریں گے، قرآن کو وہ اشخاص سے درست کریں گے، یہ فارمولا ہے. وہ اشخاص کون ہیں؟ صحابہ. قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو صحابہ کو دیکھیں گے. آج کے لوگوں کو جو ہے درست کرنا ہے تو قرآن کو دیکھیں گے. یہ فارمولا اپنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی جھگڑا ہی ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوگی. یہ آئینہ ہے، دیکھیے ہے برابر ٹھیک ہے، نہیں برابر تو پھر برابر کیجیے. آئینہ نظر آ رہا ٹھیک سے، صفائی نہیں ہے اس کی، تو وہاں دیکھیے وہ عکس پڑھ رہا ہے ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہے. صحابہ نے کیا مطلب لیا ہے، کیا مراد لی ہے اس سے، کیا سمجھا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ، اشخاص سمجھنے کے لیے قرآن. اگر یہ چیز طے ہو جائے، معارف القرآن میں صاحب معارف نے اس کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے. یہی بات یہی ہے، اور اس کے اسلاف نے برابر کہا ہے کہ اشخاص کو دیکھتا ہوں تو قرآن سے دیکھیے، قرآن کو دیکھتا ہوں تو صحابہ کو دیکھیے. اس کو جو ہے بڑی وضاحت سے انہوں نے پیش کیا ہے. یہ وضاحت انہوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ اکثر جو ہے شخصیت پرستی کی وجہ سے خواہ وہ کچھ بھی کرے عمل کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کے مکلف نہیں. اگر شخصیت صحیح ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ کب آتا ہے؟ جب وہاں پر کچھ کوتاہیاں ہوں، اس کو بھی کیا سمجھے لوگ، نیکی سمجھ کے جو ہے اتباع کریں، وہاں پر بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے. عقیدت ہو جاتی ہے، عقیدت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس درجہ عقیدت ہو جائے اس کا ہر فعل، ہر حرکت اور ہر سکون اسلام سمجھے، یہ بہت بڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ صرف عوام کے اندر ہی نہیں، ہم علماء کے اندر بھی ہے. علماء کے اندر جو ہے تو ہم مسئلہ سمجھ کے غلط بات ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. کوئی ہو ہم ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. اس پہ اگر ذرا بھی اگر ہم تنقید نہ لیتے ہوئے بولے بھی ہم اپنی بات پیش کریں گے تب ہے مسئلہ. میں آپ سے وہی کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے، ابھی میں نے کہا کہ ہم علماء سے بات کر رہے ہیں دلائل کی بنیاد پر، کوئی دباؤ نہیں ہے. بھلے جو ہے کوئی شرط ہوئی ہوگی پیچھے، ہم اس سے جو ہے واقف نہیں ہیں، قطعاً ہم اس سے واقف نہیں ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر جس کی وضاحت ہو جائے وہ حق ہے. ہم غلطی پر ہیں، اصلاح کیجیے، ہماری اسی لمحہ مانیں گے ہم اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے دلائل. شرط ہے دلائل کمزور ہیں، اس کے باوجود دباؤ ہے، ہم نے ہر کسی بھی حال میں نہیں مانتے. دلائل واضح ہیں، دلائل بالکل نمایاں ہیں، برہنہ ہیں، برہان جسے کہتے ہیں ویسے ہیں، دلائل قاطعہ ہیں،
हाँ बराहीन हिजज हैं, ज़बरदस्त रोशन किस्म के, मजबूत किस्म के, मुस्तहकम किस्म के हैं, क्या वजह है? दलाइल की बुनियाद पर बात। दलाइल हैं ठीक है, नहीं है हर हाल में मानना है, कोई हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जब खुतबा दे रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ये महरों का जो चढ़ता हुआ बाजार है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि जो है मैं एक हद लगा दूँ, एक हद मुकर्रर कर दूँ कि उस हद के अंदर जो है महरें अदा की जाए। क्या हज़रत उमर की तक़वा और वरा और शरीयत की मालूमात और उनकी जो शरीयत में जो है अशद्दुहुम फ़ी अमरिल्लाहि उमर, हाँ उनसे ज़्यादा दीन जानने वाला, उनसे ज़्यादा मजबूत, लौ सलका उमर तो फज्जन, हाँ सलका शैतान मिन फज्जिन आखर, यानी ऐसी जो है शख्सियत के सामने एक बुढ़िया खड़ी होकर कहती है कि ऐ उमर, जिसकी जो कैद अल्लाह के रसूल ने लगाई, तुम कौन होते खैर बनाने वाले? पूरे मजमे में खुतबे के वक्त में मिंबर पर खलीफे रसूल को टोका जा सकता है, तो उनसे अफजल हस्ती हमारे पास कोई नहीं है अबू बकर सिद्दीक़ के बाद। बराबर टोक सकते हैं, लेकिन अदब मतलब यानी कि जो है बिल्कुल हाँ वो बाहर हो जाए, अदब एहतराम के साथ कहेंगे कि हम पूरा अदब करते हैं, आपका पूरा लिहाज करते हैं जब तक आप अल्लाह और रसूल का लिहाज करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो है दलाइल की रोशनी में गलत है। भले कुछ भी हो जाए, यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाए, पहाड़ उलट जाए, ज़मीन अपनी शक्ल बदल ले, हम वही करें। बात जो है नहीं, हम कबूल किए क्यों इसे? क्या किसी के दबाव में कबूल किए हमसे? या किसी ने हमको कुछ रिश्वत दे रखी है कि जो है हम बराबर वहाँ से हासिल करते हैं उसे कबूल करें? हम जो है दलाइल की वजह से ही इस काम में आए। दलाइल की बुनियाद पर ही कुरान हदीस को मान रहे हैं, दलाइल की रोशनी में हमारी राह है, हम तय कर रहे हैं। दलाइल की बुनियाद पर जन्नत में पहुंचेंगे हम, जन्नत में ऐसे नहीं पहुंचेंगे ना, वहाँ भी तो दलील होगी, जिसे पर दलील नहीं होगी यसअलूहुम बैना अयदीहिम व अयमानिहिम, दलील है। दूसरों की हालत क्या होगी? ज़ाहिरुहु फ़ीहि अर्रहमा व अज़लहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, तारीकी में नूर लेने की जो है तमन्ना करेंगे, नक़्तबिस मिन नूरिहिम क़ील इरजि'ू वराअकुम फल्तमिसू नूरा, जाओ पीछे जाओ, दलाइल तुम यहाँ नहीं माने, वहाँ तलाश करो तुम्हारे दलील, वहाँ तक नूर है। और ये जो है हम जो कहते हैं हम कि हमारे बुजुर्गों की इत्तिबा हम करेंगे, जहाँ तक बुजुर्ग जो है सही राह पर हो इत्तिबा करना कोई ऐब नहीं, फजीलत है। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब। जब यही जो है मिल्लत आबाई कहने के बाद उन्होंने क्या कहा? इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब, ये मिल्लत आबा है। लेकिन उसी जगह ये बात भी है कि सिर्फ बाप की आबा व अजदाद की इत्तिबा से कुरान ने रोका है। मुतलक आबा की परस्तिश क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर वो आबा हक पर हैं तो उनकी परस्तिश, उनकी इत्तिबा, माफ करना उनकी इत्तिबा पैरवी जायज़ है। अगर वो हक पर हैं उनकी पैरवी जायज़ है, फजीलत है। लेकिन वो हक पर नहीं है तो किसी भी हाल में किसी भी हाल में जो है उनकी, अब ये जो हर हाल में जो लगे रहते हैं पीछे, उसी ताल्लुक़ से कुरान की रिवायत है जिसमें हम पढ़ते वक्त जो है ये महसूस करते हैं कि कहीं आज की तकरीबन जमात इसमें तो मुलव्वस नहीं है। सूरह अहज़ाब की इसमें क्या है, उसमें वो आयत में वही है ना, अताना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लुना सबीला, इन्ना अताना सादतना हमारे सरदारों की, व कुबराना हमारे बड़ों की, वही कबायर क्या है, क्या कहते हैं हम, बुजुर्गों ने कहा है, बड़ों से सुना है, या जो है क्या है अकाबिर ने कहा है, वही अकाबिर हैं, कुबराना फअदल्लुना सबीला। क्या कहा उन्होंने? सरदार से पूरा कर दिया, फअदल्लुना सबीला रब्बना आतिहिम ज़अफ़न मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। अब हमारे तमन्ना क्या करेंगे? उनको दूना अज़ाब देना, एक अज़ाब जो है उनका, एक अज़ाब हमारे गुनाह करने का।
دونوں شریک ہوں گے حالات میں. وہ تو گفتگو کئی جگہ نقل کی گئی ہے قرآن میں, جو ہے یعنی سردار اور غلام بات کریں گے تو کئی جگہ ہے. تو ہم جو ہے بزرگوں کی تعظیم اور ان کا احترام کا ادب کرتے ہوئے یہ بات ضرور رکھیں گے کہ دلائل کی روشنی میں ایک چیز خلاف ہے. کوئی حضرت عمر سے زیادہ بڑا شخص کوئی نہیں. جب ان کو بھری محفل میں ممبر پر ٹکایا سکتا ہے تو ہمارے دروس, ہماری کلاسوں میں, ہمارے مدرسوں میں بزرگوں کو ٹکایا جا سکتا ہے دلائل کی بنیاد. عمر سے احترام بھی نہیں تھا. عمر نے ایک مرتبہ جو ہے مال غنیمت میں سے جو کپڑے آئے تھے اس میں سے جو ہے کیونکہ ڈیل ڈول والے باقی جو ہے ہیٹ ویٹ والے تھے, انہوں نے بتا لیا. اب ایک شخص دیکھا کہ یہ اتنی جسیم شخصیت ڈیل ڈول والی, ہم کو بھی تو عطا ہوئے ہیں کپڑے لیکن اتنے نہیں ہیں کہ جو ہے اس طرح کی قمیض بن جائے. عمر نے کہا کہ اسمعوا واطیعوا, لا نسمع ولا نطیع, ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. پہلے اس کی وضاحت کیجئے کہ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں کہاں کے. حالانکہ ذاتی مسئلہ ہے, نجی مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, بات یہ پوچھی جا سکتی ہے. ضرور نہیں کہ میری محفل میں جو ہے ان کو رسوا کریں, دلیل دیں, ضروری بات یہ پوچھ سکتے ہیں, وہی بات اشارہ بھی کر سکتے ہیں اسی بات کی بات میں. لیکن بھری محفل میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پہن رکھا ہے کہاں سے. ابن عمر کو بلایا, کہا کس نے جواب کہا کہ مجھے ایک کپڑا عطا کیا گیا تھا اور ان کو جو کپڑا ملا تھا, یہ دونوں جو ہے جب ملا تو وہ بنا, تنہا ان کا نہیں ہے. اللہ نسمع ونطیع, اب ہم جو ہے سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں. نجی مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, اندرون مسئلہ ہے, وہاں پر ٹکایا جا سکتا ہے خلیفہ وقت کو. ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگ جو ان سے زیادہ افضل تو نہیں. یہ تو بھی ترتیب افضلیت تو اہل سنت جماعت کے عقیدے میں ہے. ابوبکر صدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی, یہاں پر ثم کے ساتھ, فا کے ساتھ بھی نہیں ہے, ثم کے ساتھ ہے. فا ثم تو آپ لوگ جانتے ہوں گے تعقیب کے لیے ہے نا. یہ بھی ترتیب ہے. یہ اسی کا الٹ پلٹ کا نام ہے شیعہ. ہاں, شیعہ کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ آخری والا, یہ الٹ پلٹ کے لیے ہے نا, ورنہ عقائد تو صحیح ہے, عقائد تو صحیح ہے ان کے, پوری بحث تو یہاں کی ہے. ہاں یہ الٹ پلٹ ہے. اگر ہمارا عقیدہ ہو جائے تو وہاں تو نہیں مل جائیں گے ہم لوگ, ہے نا. خطرناک مسئلہ ہے, مسئلہ سوچ خطرناک ہے. اگر ہم اس کو لے رہے ہیں بہت آسانی سے, تو مسئلہ خطرناک ہے. حضرت عمر سے زیادہ افضل شخصیت ابوبکر صدیق کے بات ہوئی, امت کا بحث پر اتفاق ہے. ایسی صورت میں جو ہے جب ان کو ٹکایا جا سکتا ہے, ان سے جو ہے محاسبہ کیا جا سکتا ہے, ان کو جو ہے بھری محفل میں پوچھا جا سکتا ہے, تو ہمارے اساتذہ سے, ہمارے بزرگوں سے بڑے احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ ہم برابر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, اسلام کی رائے کوئی فتنہ یا خدشہ نہیں ہے اس میں. تو مجھے بتانے کی بات یہ ہے کہ آج جماعت کا تصور کیا ہے, تفریقہ کا تصور کیا ہے. سب سے پہلے جب یہ نکالیں گے تو دینی جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے جو بغض اور نفرت ہے, جماعت کے نام پر جو تفرقہ ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ بھوت جو سوار ہے نہیں اترے گا نیچے, اس وقت ہماری امت متحد ہے. اور یہ کام کرنا ہے علماء. عوام تو نہیں کر سکتی, ان کو دلائل کیا معلوم, دلیل کا دال نہیں معلوم, کہاں سے دلائل دی. یہ کام اگر علماء کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد بات پھیلے گی اور امت کے اندر شعور آئے گا, وہ لوگ اپنے آپ بچا سکیں گے. اور پھر جو ہے آپ کو گھبرانے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا رازق اللہ ہے, جیسے وہ خالق ہے, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے. ہم جو ہے اسلام میں آئے دلائل کی وجہ سے, قبول کیے دلائل کی وجہ سے, قرآن حدیث کو مانتے ہیں دلائل کی وجہ سے. جہاں بھی ہم جو ہے باہر اندر گئے اور نکلے دلائل کی وجہ سے. کوئی مفاد نہیں تھا. اگر آپ ہم کسی جماعت میں ہوتے تو آج ہم کو تولتے, لیکن ضرورت نہیں, یہ تولنے اور ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ہے, حق قبول کرتے ہیں الحمدللہ. نہیں قبول کرتے ہیں پھر جو ہے ہمارے اللہ کے بہت بندے ہیں جو سننے والے ہیں. اللہ کے بندے بہت ہیں, ہم کو کوشش کرنا پڑے گا, لیکن بہت بندے ہیں جو سننے کے لیے تیار ہیں, ان کو راہ نہیں مل رہی ہے. اصل بات یہ ہے, ہم علماء اگر یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی شعور آزادانہ طور پر جو ہے لوگوں کے اندر خود بخود پیدا ہو. اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بہت جلد یہ لوگ متوجہ ہوں.
آج جو متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے جادو ہے جو ہو گیا ہے لوگوں پر، جماعت کا جادو، ہاں بڑی خطرناک قسم سے۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ جو بغیر جو ہے پیشاب کو کچھ نہیں آتا ہے، پیشاب کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے بیٹا بھی باپ سے پوچھ کے کوئی نہیں جائے گا، ہاں تو یہ حالت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دھیان رکھے۔ ایک اور موضوع ہے بہت طویل ہے، وہ اسی سے متعلق ہے، میں آمدن اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ ہے بیعت کا جو اسی سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر جو ہے ہم جو ہے اس کو ضمن میں لائیں گے، لیکن آج جو ہے 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے ہمارا، اس سے زیادہ وقت لے نہیں سکتا میں بھی مجبور ہوں اور آپ لوگ بھی مجبور ہیں، اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے کل سے ہمارا اصل سلسلہ شروع ہوگا۔ آداب اللہ توفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔